حسد کینے اور بغض کو کہتے ہیں۔ حسد پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں۔ جو شخص حسد کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایمان کو اس طرح زخمی کر دیتا ہے جیسے کسی جانور کے اوپر کوئی کیڑا بیٹھتا ہے اور اس کا خون چوستا رہتا ہے اور یہ کیڑا اس جانور کے جسم کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ حسد بھی بالکل ایسی ہی بلا ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرے اور اس شخص کے پاس یہ نعمت ہے یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور اسی طرح حاسد انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ کیفیت حسد کی کیفیت ہے۔ انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد کی 3 اقسام ہیں۔ انسان کو کسی سے بغض ہو، اس کے دل میں اس کی محبت نہ رہے تو پھر وہ شخص حسد پر اتر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ان نعمتوں پر افسوس کرتا ہے، کوئی بھی اس کا انعام دیکھے، فضیلت دیکھے تو وہ جل اٹھتا ہے۔ جو اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے وہ بغض کی صورت میں نکلتا ہے۔ نمبر 2، ایک کیفیت یہ ہے کہ خود تو وہ کام کر نہیں سکتا، وہ کام کرنے سے عاجز ہے۔ کچھ لوگوں میں اللہ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہوتی ہے۔ اس عاجزی کو وہ حسد کی صورت میں لے لیتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایسے شخص کو راحت مل سکتی ہے۔ ایسے حاسد کے پاس قوت آ جائے تو وہ ظلم پر بھی اتر آتا ہے اور زیادتی پر بھی اتر آتا ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس قوت نہ ہو، کمزور ہو، تو یہ حاسد اپنے لیے ہی وبال جان بن کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی بھی اچھائی کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کے دل میں بخیلی ہے فضیلتوں کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی کی فضیلت کو دیکھتا ہے، بلندی کو دیکھتا ہے، جل اٹھتا ہے۔ یہ حسد کی کیفیت سب سے زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خبیث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پہلوؤں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کر جلنے والے نہ ہوں، ہم کسی بھی فضیلت میں بخیلی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دعا کرنے والے ہوں، بلکہ رشک کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔